افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں فرقہ وارانہ تعصب اتنے عروج پہ پہنچ چکا ہے کہ آپ سن کے حیران رہ جائیں گے۔ ہمارے کانے کے اندر ایک نوجوان باشرع نمازی پرہیزگار متقی انعام نامی شخص، اس کے اوپر ایک خاص مکتبہ فکر نے یہ الزام لگایا کہ اس نے قرآن پاک کو جلا دیا۔ آپ بتائیے کوئی نمازی متقی پرہیزگار شخص قرآن پاک کو توہین کی نیت سے جلا سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ جو دو گواہ تھے انہوں نے کہا ہم نے نہیں جلاتے ہوئے دیکھا، جو مدعی تھا اس نے کہا میں بھی جلانے کا گواہ نہیں ہوں۔ پرچہ ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ پرچہ دباؤ کے ساتھ، پریشر کے ساتھ کٹوایا گیا، اور لاہور کی ساری پولیس اس بات کو جانتی تھی کہ یہ پرچہ جھوٹا کٹایا جا رہا ہے، کہ یہ شخص بے گناہ ہے، کیونکہ ابھی پرچہ کٹوانے کے دوران ہی گواہ مکر گئے کہ ہم نے نہیں دیکھا، مدعی مکر گیا ہم نے نہیں دیکھا۔ لیکن انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ اس کو تو ہم نے جلاتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن ہم نے جو قرآن پاک باغ سے پکڑا تھا معاذ اللہ اس کو 5 نمبر سوئے میں جس کے اندر گٹر اور سیور چل رہا ہے وہاں پہ پھینک دیا۔ اب آپ بتائیے اگر ہم صرف لوگوں کے جذبات سے کھیلنے والے ہوتے تو ان کے اوپر مقدمہ درج نہ کرواتے۔ وہ تو اقرار کر رہے ہیں، اس بچے نے تو جلایا نہیں، وہ تو اقرار کر رہے ہیں کہ ہم نے گندے نالے میں پھینک دیا۔ گندے نالے میں پھینکنا توہین ہے کہ بتائیے توہین ہے کہ نہیں؟ قرآن پاک کو پھینکنا چاہیے۔ لیکن ہم نے صرف نظر کیا کہ یہ بھی ان جاہل لوگوں کی جہالت کی وجہ سے انہوں نے یہ عمل کیا ہوگا، اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ جو مدعی ہے وہ نشہ کرتا ہے۔ ایک نماز نہیں پڑھی لیکن حرمت قرآن انگیخت کر کے۔ اور میں اس واقعے کے حوالے سے تحریک لبیک کے بڑے ذمہ داران کو آگاہ بھی کر چکا ہوں کہ آپ کے ایک علاقے کا ذمہ دار جس کو یہ پتہ بھی چل چکا تھا کہ یہ بے گناہ نمازی آدمی ہے اور گواہ مکر چکے تھے اور مدعی مکر چکا تھا، اس نے پھر بھی ایجیٹیشن احتجاج کر کے پرچہ کٹایا۔ آپ اس کو معطل اور معدول کیوں نہیں کر رہے؟ اگر یہ احباب اتحاد امت، مشترکات امت، ختم نبوت اور دفاع صحابہ کی بات کرتے ہیں اور یہ صرف سٹیجوں کے اوپر ہی بات کرتے ہیں، عملی طور کے اوپر جعلی توہین کے پرچے کاٹے جائیں، اور لاہور کی انتظامیہ اور پولیس سے کہتا ہوں آپ سب کہتے ہیں کہ جعلی پرچہ ہے، جی بڑی زیادتی ہو گئی ہے۔ ہم آپ کی اس اقرار کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن وہ جو 1.5 ماہ سے جیل کے اندر مظلوم بیٹھا ہے، اس کے جو دن ضائع ہو رہے ہیں، اس کی والدہ جس کے لیے کمانے کا اور کوئی سبب اور ذریعہ ہی نہیں ہے، ان کے گھر میں فاقے چل رہے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آج چھوڑیں، کل خارج کر رہے ہیں۔ لاہور کی انتظامیہ سے گزارش ہے، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سے، سی سی پی او لاہور سے کہ فی الفور آج ہی کے آج، رمضان شروع ہو چکا، 1.5 مہینہ ہو گیا، ہم نے آج تک یہ بات پہلے نہیں اٹھائی لیکن اب بہت تاخیر ہو چکی ہے، اس پرچے کو خارج کیا جائے۔ اور دوسرا افسوس ہوتا ہے وَمَنْ نَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکتا ہے۔ میں پھر فرقہ وارانہ تعصب کے اوپر ایک نقد کرنا چاہتا ہوں، اور میرے بھائیوں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محبت سے لیا، بڑی محبت ہے، ٹھیک ہے، محبت دل میں ہے، لیکن ان کے اعمال کو تو اپنایا نہیں۔ رسول اللہ نے تو اپنی مسجد النبوی کے اندر عیسائیوں کو بھی اللہ کی عبادت کی اجازت دے دی تھی۔ اللہ کی عبادت سے تو یہودی اور عیسائی کو نہیں روکنا چاہیے، اور آپ اہل حدیث مکتبہ فکر کی مساجد کے اوپر، دیوبند مکتبہ فکر کی مساجد کے اندر، یا تینوں مکتبہ فکر سے میں کہتا ہوں آپ کیا کلمہ کو مسلمانوں کو ان کی مسجدوں کے اندر عبادت کرنے سے روکتے ہیں؟ کل مسجد عمر بن خطاب میں دوسری تراویح تھی، چنگی امر صدو کا واقعہ آپ کے سامنے، جہاں پہ بڑی مشکل بور ہوا، لاہور کی انتظامیہ نے معاہدہ کروایا کہ مقامی افراد یہاں پہ نماز پڑھ سکیں گے اور مقامی کے علاوہ باہر سے نہیں آئیں گے، جب NOC آ جائے گا جمعہ شروع ہو جائے گا۔ اب کل شر پسندوں نے دوبارہ اس مسجد کے اوپر دعویٰ بولا، اس کا گھیراؤ کیا اور کہا نماز کی اجازت ہے، نماز تراویح کی اجازت نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ معاہدہ ریٹن تھانے میں
ڈی آئی جی صاحب کی زیر سرپرستی پولیس کی زیر نگرانی ہونے والے معاہدوں کے دھجیاں اڑانے والے شرپسند، اب آپ اس معاہدے کی تشریح کریں گے کہ اس میں لکھا ہوا فرض نمازوں کی اجازت ہے اور نفل کی اجازت نہیں ہے، اور نماز تراویح تو لوگ اپنے گھروں میں بھی پڑھ لیں، کسی اسلامک سینٹر میں بھی پڑھ لیں، وہاں پہ نہیں روکنا چاہیے۔ اور اللہ کے بندو، میں اس مکتبہ فکر کے معتدل لوگوں سے بھی خطاب کرنا چاہتا ہوں، ان کی توجہ بھی اس طرح مبذول کرانا چاہتا ہوں، اللہ کے بندو، کلمہ کو مسلمانوں کے مسجدوں کو روکتے ہو کہ یہاں پہ تراویح نہ ہو جائے، یہاں پہ جمعہ نہ ہو جائے۔ اگر تراویح ہو جائے گی، جمعہ ہو جائے گا، کیا فرق پڑ جائے گا؟ اللہ کے رسول نے غیر مسلموں کو اللہ کی عبادت سے نہیں روکا، آپ کلمہ کو مسلمانوں کے بارے میں اتنا تعصب، اتنی نفرت، یہ سوچ رکھتے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچ رکھتے ہیں تو پھر بتائیے اتحاد امت کیسے ہوگا؟ اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اور وہاں پہ بھی نعرے ایک خاص تحریک کے لگائے گئے اس مسجد کے گراؤں میں، حالانکہ ہمیں پتہ ہے ان کا تعلق اس تحریک سے نہیں ہے۔ سانحہ کانہ کا جو واقعہ، وہاں پہ تو تحریک لبیک کا ذمہ دار ملوث ہے، لیکن اس واقعے میں یہ تحریک لبیک کے لوگ نہیں ہیں، لیکن یہ ان کو استعمال کر رہے ہیں، لبیک کے نعرے لگا لگا کے اللہ کی مسجدوں سے، اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکنا۔ یہ کس قسم کی تربیت ہے؟ یہ کیسا سوچ ہے؟ یہ کیسا معاملہ ہے؟ ہمیں پہلے اپنے ملک کے اندر ان مظالم کے خلاف کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم دیگر ممالک کے اندر، انڈیا میں جی بابری مسجد پہ حملہ ہو گیا، جی فلسطین کے اندر جی بیت المقدس پہ حملہ ہو گیا، یہاں آپ کے پاکستان میں بیسیوں، مبالغہ نہیں کر رہا، بیسیوں ایسی مساجد ہیں جن کو صرف اس لیے سیل کیا گیا ہے، اس لیے بند کیا گیا ہے کہ فلاں فرقے کا بندہ مطمئن نہیں، اس کو مطمئن کیا جائے۔ یہ افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ نہیں؟ تو ہمارا انتظامیہ سے، ڈی آئی جی آپریشن سے، سی سی پی او سے مطالبہ ہے کہ رمضان کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ ہے، وہاں علاقے کے لوگ وہاں پہ تراویح، نماز، سجدہ اللہ کو کرنا چاہتے ہیں، کوئی طاغوت کو سجدہ کر رہے ہیں، کوئی کفر کو سجدہ کرنا ہے، سجدہ تو اللہ کے لیے ہونا ہے۔ ان سجدوں کو جاری رکھنے کے لیے فی الفور احکامات کو جاری کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔